بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حرص سے گفتگو کرنا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حرص سے کہا، اگر تم خدا کا خوف کرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو یہ امر خدا کی نہایت درجہ خوشنودی کا باعث ہوگا، اور ہم کے اہل بیت رسول ہیں، اس امر کے ولی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایسے امر کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، اور تم لوگوں میں جو جبر و ظلم سے برتاؤ کرتے ہیں، اور اگر تم کو ہم سے کراہت ہے اور ہمارے لیے حق شناسی نہیں کرتے، اور تمہاری رائے اس رائے کے خلاف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے ظاہر کیا، تو میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا۔ اور نے کہا کہ خدا کی قسم، ہمیں ان قاصدوں اور خطوط کی خبر نہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلیاں نکالیں جو خطوط سے بھری ہوئی تھیں، اور ان سب کو ان سب کے سامنے بکھیر دیا، اور نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں۔ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک آپ کو اپنے ساتھ لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنسبت اس کے موت تم سے زیادہ قریب ہے، اور یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر واپس چلنے کا حکم دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اور نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن یزید کے پاس لے چلوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تب تو خدا کی قسم میں تمہاری پیروی نہ کروں گا۔ اور بولے، پھر تو میں بھی بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ وہ اسی طرح آپس میں کلام کرتے رہے۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ حکم ہے کہ جب تک آپ کو لے کر کوفہ نہ پہنچ جاؤں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ اب آپ ایسا راستہ اختیار کیجئے جس سے نہ آپ کو کوفہ میں داخل ہو سکیں اور نہ مدینے کو واپس جا سکیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا امر پیدا کرے جس سے میں اس بات کی عافیت پاؤں کہ آپ کے اس امر میں سے کسی بات میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ مذہب اور قادسیہ کے راستے بائیں جانے مڑ گئے، اور حر ساتھ ساتھ چلتا تھا۔